السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے برابر میں ایک نوجوان لڑکا نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس کے جسم سے لگ رہا تھا یہ کوئی باڈی بلڈر ہے، بڑی اس کی باڈی بنی ہوئی تھی، جیسے جم میں جا کے نوجوان محنت کرتے ہیں اپنے جسم کے اوپر۔ تو میں سوچنے لگا کہ وہ جسم جس نے جو ہے وہ مر کے مٹی کے اندر مل جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے، گل سڑ جانا ہے، باقی نہیں رہنا۔ انسان کے جسم کو بقا نہیں ہے۔ جو جسم کے اندر چیز باقی رہے گی وہ اس کی روح ہے، روح کو بقا ہے، روح باقی رہے گی۔ جسم مر کے مٹی کے اندر گل سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ تو اس جسم کو بنانے کے لیے ہم ساری زندگی دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ اس جسم کو بنانے کے لیے اچھے اچھے کھانے تیار کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم کہیں جو ہے ہمارا جسم بیمار نہ ہو جائے، ہمیں جو ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے، غذائیں ہماری اچھی ہونی چاہیے، خوراک اچھی ہونی چاہیے، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور فروٹ کا استعمال کرتے ہیں کہ اچھے اچھے فروٹ کھائیں، ان کے جوسز پئیں تاکہ ہمارا جسم اچھا اور پرکشش نظر آئے۔ اور اسی جسم کو اچھا بنانے کے لیے جم بھی جاتے ہیں۔ تو گھنٹوں گھنٹوں جسم کو بنانے کی محنت لگی ہوئی ہے انسان۔ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جسم دوسروں کو خوبصورت نظر آئے، اچھا نظر آئے۔ اب اس کے لیے ہر انسان اپنے حساب سے محنت کرتا ہے جسم کو بنانے کے لیے۔ لیکن انسان کے جسم میں ایک روح ہے، جیسے جسم کو بنانے کی محنت ہے اسی طرح روح کو بھی بنانے کی محنت ہے۔ اور روح اصل چیز ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روح کو لے کے اللہ جل شانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اگر یہ روح نیک ہوتی ہے، اللہ کو راضی کر کے گئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو اعلیٰ علیین میں ڈال دو، یہ نیک روحوں کی جگہ ہے جہاں وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اگر یہ روح بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پہ اگر ہم نے محنت نہ کی، اس کو بنایا نہیں، ایمان کو مضبوط نہ کیا، تو جب یہ بگڑی ہوئی روح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس سے سجدہ بھی نہیں کیا جاتا، یہ اللہ کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو سجین میں ڈال دیا جائے، یعنی جو بگڑی ہوئی روحیں ہیں، جو بدکار روحیں ہیں، وہ سجین میں رکھی جائیں گی، وہاں انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو جسم کو بنانے سے زیادہ ہمیں روح کو بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری روح کیسے بن جائے۔ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو فوراً اس کو ہم اسپتال لے کے جاتے ہیں، فوراً اس کی فکر کرتے ہیں کہ کہیں یہ مرض بگڑ نہ جائے۔ اسپتال لے جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جایا جائے تاکہ اس کا علاج فوری بھی ہو جائے اور اچھا علاج بھی ہو جائے اور اس کا جسم ٹھیک ہو جائے۔ اب عمومی طور پر ہماری روح بیمار ہے، اس کا اندازہ کس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں، کانوں سے غلط بھی سن رہے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کر رہے ہیں، اور گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں ہے، اللہ کے احکامات سے بھی دور ہیں، نمازوں سے بھی دور ہیں، روزوں سے بھی دور ہیں، زکوٰۃ سے بھی دور ہیں، اور جو صاحب استطاعت ہے حج سے بھی دور ہیں، نیک اعمال سے دور ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری روح بگڑی ہوئی ہے، بنی ہوئی نہیں ہے۔ جب ہم نیک اعمال سے دور ہوتے ہیں تو ہماری روح بگڑ جاتی ہے۔ تو روح اچھی بن جائے، جب روح بن جاتی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ جب انسان کی روح بنی ہوئی ہوگی، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، تو فرمایا کہ سخت سردی کے اندر فجر کے وقت اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔
اور جب روح بگڑی ہوئی ہوگی، ایمان کمزور ہوگا، اللہ سے محبت نہیں ہوگی، تو پھر ساری سہولیات میسر ہوں گی، گھر کے برابر میں مسجد ہوگی، لیکن یہ روح اس کو اٹھا کے مسجد میں نہیں لے کے جائے گی۔ یعنی اس کی روح اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس سے یہ نماز کا حکم پورا نہیں کیا جائے گا، حالانکہ برابر میں مسجد ہے، لیکن چونکہ ایمان کمزور ہو گیا، اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا، تو احکامات پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روح مضبوط تھی، اللہ سے تعلق مضبوط تھا، ان کا ایمان مضبوط تھا، تو جب اللہ کی طرف سے احکامات اترتے تھے، ان کے سامنے اللہ کے احکامات آتے تھے، تو وہ خوش ہو کے اس کو پورا کرتے تھے، خوشی سے پورا کرتے تھے۔ اس لیے مشہور واقعہ ہے کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ چلا کہ ہم پر نماز فرض کر دی گئی ہے، تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہمیں مل گیا، فوراً اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آئے اور اس پہ ہم اپنی جان قربان کر دیں، جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اور ہمارا ایمان، ہماری روح آج اتنی کمزور ہو گئی کہ ہمیں وہ نیک اعمال پہ ہی نہیں لے کے آ رہی، وہ ہمیں نماز پہ نہیں لے کے آ رہی، وہ ہمیں سچ بولنے پہ نہیں لے کے آ رہی، وہ ہمیں دھوکہ دہی سے نہیں بچا رہی، وہ ہمیں سچ بول کے کاروبار کرنے کے لیے راضی نہیں کر رہی، وہ گھر والوں سے اچھے سلوک کرنے کے لیے راضی نہیں کر رہی، وہ صلہ رحمی کے لیے راضی نہیں کر رہی، وہ صدقات کے لیے راضی نہیں کر رہی۔ وہ نیک اعمال جو صحابہ کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے، وہ ہماری روح بگڑنے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اعمال کرنے کے لیے ہمیں تیار نہیں کر پا رہی۔ تو اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہماری روح کو بنانے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو ان میں سے ایک بہانہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ ہماری روح کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، اور عمومی طور پر ہمارے دلوں کو اعمال کی طرف اللہ نے پھیر دیا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے شیطان قید کر دیے گئے ہیں، ان کے گلے میں توق ڈال کے ان کے سمندروں میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک عمومی فضا اعمال کی بنی ہوئی ہے، لوگ اعمال کی طرف متوجہ ہیں، ماشاءاللہ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سچ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ دہی سے بچ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی اس مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ تو عمومی طور پہ ایک اعمال کی فضا بنی ہوئی ہے۔ اب اس مہینے سے میں اور آپ فائدہ اٹھا لیں۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے جسم کو، اپنی روح کو اتنا اعمال کے اوپر لگا دیں، اتنا اعمال کے اوپر لگا دیں کہ باقی سارے جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں ہمارے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے لیے ہم اللہ سے مانگیں بھی کہ اے اللہ، جیسے تو رمضان کے مبارک مہینے میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہم اس مبارک مہینے میں کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہمیں ساری زندگی یہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو طے کرنے کی ضرورت ہے، نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور جب انسان نیت کرتا ہے، طے کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر اللہ پاک بھی اسے وجود عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہیں، جیسا وہ گمان اللہ سے کرتا ہے ویسے ہی اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے گمان بھی اچھا رکھیں اور خوب دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو بھی قبول کروائیں اللہ سے، اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے قبول کروائیں، اور ساری امت کے لیے دعائیں کریں کہ ساری امت اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے، ساری امت کی روح وہ اچھی بن جائے، نیک بن جائے، تاکہ روح جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس سجدہ بھی کرے اور اللہ جل شانہ اس سے خوش ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔